السلام علیکم دوستو، میں ہوں موزم فخر۔ اسلام آباد میں رات کے اندھیرے کے میں گھروں کے ڈور بیلز بجنے اور ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کل ہے سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب، اور یہ الیکشن ان فیکٹ عمران حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ اصل مقابلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم کے ساتھ، کیونکہ ایک جانب عوام کے نمائندے ہیں اور دوسری جانب طاقتور حلقوں کا نمائندہ ہے جو یہ اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہے کہ ہاں جی میں ان کی طرف سے آیا ہوں۔ ابھی جو ان کی کل ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جو اسی پروسیس کا حصہ تھی، تو اس میں ان کے واضح طور پر یہ الفاظ تھے کہ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں چیئرمین سینٹ بن جاؤں گا۔ یہ ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس عہدے کے لیے مناسب سمجھا اور امیدوار نامزد کر دیا۔ اگرچہ یہ ویڈیو ان کے مطابق 2018 کی ہے، اب کی نہیں ہے، لیکن حالات تو اب بھی وہی ہیں۔ اب بھی وہ انہی طاقتور طبقوں کے نمائندے ہیں جن کے وہ 2018 میں تھے، لہٰذا ویڈیو اگر پرانی ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مریم نواز نے بھی اسی حالات کے اندر اپنا ایک ٹویٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے سینیٹرز کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیں، اور یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے جو سینیٹرز تھے انہوں نے کچھ کالز کو ریکارڈ بھی کر لیا۔ وہ یہ جو ریکارڈنگ ہے وہ کب جاری کریں گی اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج جو چاند رات ہے اور اس چاند رات کے اندر اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور ایک نئی کھیل کے لیے ایک سٹیج کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے بڑی دلچسپ صورتحال، کیونکہ طاقتور حلقوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ مکمل کٹی کی پالیسی نہیں چلے گی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پوری گیم سے نکال دیں، لہٰذا اب کچھ پلان اس قسم کا بن رہا ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین دونوں عہدوں میں ایک عہدے کے لیے اپوزیشن کے امیدوار کو بھی ان کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں پہلے تو مذاکراً پرویز ہٹا نے کہہ دیا تھا، عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین شپ کی آفر کی تھی، لیکن اب جو حالات بنتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عبدالغفور حیدری ہی ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پس پردہ چل رہی ہیں، اور جو پس پردہ وارداتیں ہو رہی ہیں ان وارداتوں سے کچھ جو نتائج، کچھ انالیسس ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ اب اگر ہم اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو ہمارے سامنے اس وقت نمبر گیمز کے اندر ہمیں اپوزیشن زیادہ نظر آ رہی ہے۔ 53 سینیٹرز ہیں ان کے پاس اور 47 کینڈیڈیٹس ہیں گورنمنٹ الائنس کے پاس، لیکن اس کے باوجود ایک سینیٹر ہے اسحاق ڈار صاحب، چونکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا اور وہ پاکستان میں ہیں بھی نہیں، لہٰذا وہ آ کے ووٹ نہیں دیں گے، تو ہو گئے 52۔ ان میں سے ایک سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب، چونکہ جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی میں بھی ووٹ نہیں دیا تھا اور اب تک ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے سینٹ الیکشن کے اندر بھی ووٹ نہیں دینا، تو یہ بن جاتے ہیں 51 باقی جو سینٹرز رہ جاتے ہیں گورنمنٹ الائنس کے پاس۔ اور اے این پی کے ہیں 2 کینڈیڈیٹس۔ اب اے این پی کا جو ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتا ہے باپ کے تعاون سے، اور باپ کے تعاون سے وہ جیتا ہے بلوچستان سے، اور عمر فاروق صاحب ہیں وہ۔ اب چونکہ وہ جیتے ہیں بی اے پی کے ووٹس کے ساتھ، اب یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے کہ کیا وہ اب اپوزیشن الائنس کو ووٹ دیں گے یا اس جماعت کو ووٹ دیں گے جن کے ووٹوں سے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ان 2 میں سے ایک سینیٹر کو سنجرانی صاحب کی طرف کر دیں تو یہ گیم بالکل پوائزڈ ہو جاتی ہے، 50-50 ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں سے صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے وہ والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹلیاں کھڑکنے والی اور دروازے بجنے والی۔ اب اگر ہم چند دنوں کے اندر ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وزیر داخلہ خود ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ سنجرانی صاحب ریاست کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ایک ٹی وی کے اندر انہوں نے انٹرویو دیا اور انٹرویو میں یہ کہا کہ صادق سنجرانی صاحب باپ کے امیدوار ہیں اور باپ سے لڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب یہ والا جو انہوں نے باپ کا لفظ استعمال کیا تھا یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے اس تناظر میں کیا تھا جس باپ کے سائے میں وہ خود اپنی حکومت کر رہے ہیں۔ تو ان کا اشارہ طاقتور حلقوں کی طرف تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کو ہرانا، ہمیں تو گرا دیا نا نیچے کوئی بات نہیں، لیکن اب اس کو گراؤ تو مانے۔ اب اس سچویشن کے اندر شبلی فراز کی جانب سے یہ بھی کہہ دینا کہ اب ہم بائی بک نہیں چلیں گے،
تو صورتحال تھوڑی سی مجھے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اب یہ اصل امتحان ہے سینیٹرز کا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا وہ طاقت کے سامنے اپنے سر جھکا دیتے ہیں. یہ ہے اب ان کا امتحان. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب آصف زرداری صاحب جو خود بائی بک چلنے کے آج تک عادی نہیں رہے, انہوں نے کبھی بائی بک تو کوئی کام کیا ہی نہیں, اور اگر وہ بھی اب بائی بک نہیں چلتے تو معاملہ بہت زیادہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر 4-5 سینیٹرز ادھر سے لیے گئے, کچھ 4-5 سینیٹر ادھر سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں تو گیم ناؤ اٹس اینی باڈیز گیم. تو اب یہ کسی کی طرف بھی یہ سوئنگ ہو سکتی ہے, اور آصف زرداری کے اندر سرپرائز دینے کی ٹینڈنسی بھی ہے. لیکن موجودہ حالات کے اندر مجھے اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں کہ آصف زرداری سرپرائز کریں, کیونکہ اگر وہ سرپرائز کرتے ہیں تو پھر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اسٹیبلشمنٹ نے ابھی حالیہ دنوں میں 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, ان کو پیغام دیا کہ آپ سنجرانی صاحب کی سپورٹ کریں اور مناسب وقت پر آپ کو مطلوبہ سہولت میسر کر دی جائے گی. یعنی کہ اگر آپ نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہیں یا کچھ اس قسم کا کچھ سیٹ اپ لانا چاہیں پنجاب کے اندر یا ادھر مرکز کے اندر, تو آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اب آصف زرداری صاحب اکیلے تو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, لہٰذا وہ پی ڈی ایم کے پاس گئے اور پی ڈی ایم نے کہا نہیں جی ہم اس پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. اب وہ لہٰذا وہ ڈیل ہو گئی ہے ٹھوس, اور آصف زرداری صاحب اس ڈیل کے بعد اب ان کی پوزیشن بھی بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ولنریبل ہو گئی ہے. اب وہ نہ اس طرف کے رہ گئے نہ اس طرف کے, اب ان کو ایک ٹھوس حکمت عملی اپنانا پڑے گی, یا تو ان کو اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑا ہونا پڑے گا. اور آج کی رات اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر کون سی حکمت عملی اپناتے ہیں, ٹکراؤ کی حکمت عملی اپناتے ہیں یا مفاہمت کی حکمت عملی اپناتے ہیں. کیونکہ کل کا دن گزرنے کے بعد اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو آصف زرداری صاحب مفاہمت والی اپنی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں والی پالیسی ہے اس کی طرف چلتے ہوئے ہمیں نظر آ دیں گے. لیکن اگر کل گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو پھر ان کو آخر کار نون لیگ کا اور جے یو آئی کا نیریٹو کو بائی کرنا پڑے گا, اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھلی جنگ. اور آصف زرداری صاحب کا جس قسم کا مزاج ہے وہ کھلی جنگ کی طرف جاتے نہیں ہیں, اور یہ وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اتنا برا حال ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, تنظیم ہی مکمل نہیں ہے, تو کینڈیڈیٹس کہاں سے آئیں گے. تو جب تک وہ ٹکراؤ کی طرف یعنی کہ بالکل سٹیٹس کو یا طاقتور حلقوں کو ہٹ کرنے کی سلیش کرنے کی پالیسی پر نہیں جائیں گے تو پیپلز پارٹی کی سیاست ایسے ہی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہی رہ جائے گی, اور وہ اس وقت تک ویسے ہی ہے. اور اب آصف زرداری صاحب کے پاس موقع ہے کہ کل یوسف زئی گیلانی ہار جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جیت جاتی ہے تو پھر ان کو آخر کار 15 مارچ کو جو سربراہی اجلاس ہے وہاں پر جا کے اس ٹکراؤ کی سیاست کے اندر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بیان دیں گے تو پھر دبئی چل جائیں گے, پھر یہاں پہ کھڑا رہنا پڑے گا اور پھر لڑنا پڑے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ موقع آ چکا ہے اب پاکستان کی سیاست کے اندر, جب ہم پاکستان کی سیاست کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو منیمائز کر سکتے ہیں, اسکویز کر سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ڈیفینسو پوزیشن پر لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت رائے عامہ ڈیولپ ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت رائے عامہ جو ہماری مقتدر طاقتیں ہیں ان کے خلاف بہت حد تک منظم ہو چکی. اب اس رائے عامہ کو آپ نے ایک ڈائریکشن دینی ہے, اس ڈائریکشن پہ اگر آپ لے جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ دیوار کے ساتھ لگ جائے گی. جب وہ دیوار کے ساتھ لگ جائے گی تو پھر جمہوریت پسند قوتوں کے لیے آپشنز بننا شروع ہو جائیں گے, اور جب آپشنز بننا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس پلے گراؤنڈ بڑا ہو جائے گا. جہاں تک عمران خان کی صورتحال ہے تو ابھی تک عمران خان کی صورتحال بھی کچھ زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی. اگر ہم پہلے بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو پیغام دیا گیا کہ یہ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے, نہیں تو پھر ان ہاؤس چینج کا راستہ بھی ہو سکتا ہے, نئے انتخابات کا بھی راستہ ہو سکتا ہے. اور اس بات کو تقویت ملتی ہے عمران خان کی ناک کا بال جو تھا نا اینکر کامران خان صاحب, ان کی طرف سے جو ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس ویڈیو سٹیٹمنٹ نے تو بالکل ہی چیزوں کو اوپن اپ کر کے رکھ دیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کامران خان نہ صرف حکومتی حلقوں کے قریب ہیں بلکہ وہ اشاروں کی زبان بھی بڑی اچھی سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ اشاروں پر چلنے کے عادی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اشارے کون کرتا ہے ان کو, اور وہ پراکسی ہیں بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی. یہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, آپ جرنلسٹک حلقوں میں جہاں مرضی سے پتہ کر لیں, آپ کو چند لوگوں کے بارے میں یہ رائے 100% ملے گی کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے. کامران خان از ون آف دیم, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. اور جب کامران خان یہ کہتا ہے, خود اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب
آپ کو اگر دوسری زندگی اب مل گئی ہے تو آپ کو یہ کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو عوام کے لیے فیصلے کرنے پڑیں گے، ان کو مہنگائی سے نکالنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وسیم اکرم پلس یعنی کہ عثمان بزدار اور عثمان بزدار پلس یعنی کہ محمود خان دونوں کو ہٹانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو نشانہ بنے ہیں وہ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری بن گئے اعظم خان۔ اب اعظم خان پر اٹیک کرنے کا مقصد بھی پرائم منسٹر پر ہی براہ راست اٹیک ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کا اس وقت جو بندہ سب سے زیادہ قریب ہے وہ اعظم خان ہے، اور اعظم خان کی وجہ سے ہی جہانگیر ترین کا سارا معاملہ گڑبڑ ہوا آپ کے سامنے۔ تو اب اس سچویشن کے اندر یہ جو انہوں نے ان کو پیغام دیا، یہ پیغام آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پیغام خود کامران خان کا نہیں، قطعی نہیں، 100% نہیں، یہ پیغام ان کو دیا گیا اور یہ پیغام انہوں نے پڑھ دیا تاکہ اس کو پبلک کیا جا سکے۔ دیکھیں سیاست کے اندر یا اس قسم کی پولیٹکس کے اندر جہاں پر طاقتور حلقوں کی پولیٹکس ہو رہی ہو نا، وہاں پر یہ جو زبانی کلامی بیان ہیں یہ خالی کام نہیں کرتے، اب لوگوں تک آپ کو کچھ وائبس کو پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ وائبس انہوں نے پہنچا دیں۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو کم از کم 6 چیف سیکرٹری چینج ہو چکے ہیں، 8-10 آئی جی چینج ہو چکے ہیں، سی سی پی او لاتعداد، سیکرٹریز لاتعداد، لیکن پنجاب کے اندر جو انتظامی بحران ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور جو اتنا صاف ستھرا خوبصورت شہر تھا، پھول ہر جگہ، ہریالی، اب وہ اس طرح لگتا ہے جیسے ہم کسی کھنڈر میں آ گئے ہیں، ہر طرف کچرے کے ڈھیر، یہ وہ۔ اب خالی سیکٹریز کو چینج کرنے سے، چیف سیکٹریز کو چینج کرنے سے، آئی جیز کو چینج کرنے سے گورننس کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مثال تو بری سی ہے لیکن دینے پر مجبور ہوں کہ خالی کنویں میں سے نا 40 بوکے 40 ڈول نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہو جاتا۔ جو چیز کنویں میں گری ہے نا اس کو نکالنا ضروری ہے، اس کو نکالنے کے بعد اب 40 ڈول پانی کے نکالیں، 40 بوکے نکالیں، تبھی پانی وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ خالی ڈول نکالی جا رہے ہیں، چیز جو اندر گری ہوئی ہے اس کو نہیں نکال رہے، تو ان کو نکالنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب اس بات کو نہیں سمجھے جب کہ مجھے اب یہ تبدیلیاں کرنی ہیں، وہ کب تک جادو ٹونے اور تویزوں پر اور فال پر چلتے رہیں گے؟ اب آگے چلنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ابھی تک 2.5 سال میں ان کو شاید نہیں سمجھ آ رہی یہ بات کہ ان چیزوں نے ابھی تک ان کو بچایا نہیں ہے، ان کو ڈبو رہے ہیں، اور اگر وہ ڈوب رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک یہ سوچ تھی کہ ایک تیسری قوت ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ تیسری قوت بھی ڈوب رہی ہے۔ ایز پولیٹیکل ورکر، ایز جرنلسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو، سیاسی نظام کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بطور جماعت میں احترام کرتا ہوں ان کا، نون لیگ کا احترام کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کا احترام کرتا ہوں، تمام جماعتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے گورننس کا، وہاں پر اب عمران خان کے پاس سپیس کم رہ گئی ہے، اور اس کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ پہلے دبے لفظوں میں دیتی رہی ہے، اور اب کھل کر کامران خان کی شکل میں انہوں نے یہ بڑا 2 ٹوک جواب دے دیا۔ اب اس 2 ٹوک جواب کے بعد تو اب کچھ آپشنز رہ نہیں جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار سنجرانی اتنے ضروری کیوں ہیں ہمارے مقتدر حلقوں کے لیے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ جو ہیں سہیل وڑائی صاحب کو پتہ ہے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک کالم چھپا ہے آج BBC میں نا جاری ہوا، تو اس کا 1-2 پیراگرافس ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ وہ چیزیں کلیئرٹی میں آ جائیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بین الاقوامی ماہرین فلاحی ریاست اور سیکیورٹی سٹیٹ میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیکیورٹی سٹیٹ میں عدم تحفظ کے احساس کو ختم کرنے کے لیے ہر اہم اور حساس جگہ پر اپنے بااعتماد آدمی بٹھائے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے گڑبڑ کا احتمال نہ ہو۔ صادق سنجرانی کو بھی چیئرمین سینٹ کے عہدے پر برقرار رکھنے میں یہی ذہنیت کار فرما ہے۔ اس ذہنیت کے مطابق ہر مورچے پر اپنا سپاہی ہونا چاہیے، تبھی جا کر قلعہ پاکستان کی صحیح طور پر حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ سہیل صاحب نے جو بات لکھی ہے اس کی صداقت پر ہر ایک شخص کو یقین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو سیکیورٹی سٹیٹ اور ڈیپ سٹیٹ اور پتہ نہیں کون سی سٹیٹس کے کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں، ہمیں آخرکار اپنے اس کانسیپٹ سے باہر نکل کر ہمیں اس کو ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ڈیموکریٹک سٹیٹ بنائیں گے اس ملک کے ہو تو آپ کے بے شمار مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک گورنمنٹ خراب آئے گی، 5 سال کے بعد ریپلیس ہو جائے گی، دوسری گورنمنٹ خراب آئے گی، ریپلیس ہو جائے گی، تیسری گورنمنٹ خراب آئے گی، ریپلیس ہو جائے گی۔ خود بخود جمہوریت آتی رہے گی، لوگوں کے اندر شعور آتا رہے گا، لوگ گندے سیاستدانوں کو، ضمیر فروشوں کو خود بخود ڈسکارڈ کرتے چلے جائیں گے۔ ڈیموکریسی
اس کو ڈیموکریٹک ریپبلک بنائیں، اصل جمہوری ریاست بنائیں، پھر آپ کو نہ کسی ڈیپ اسٹیٹ کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی سیکیورٹی اسٹیٹ کی ضرورت پڑے گی، جمہوریت ہی حفاظت کرے گی انشاءاللہ سب کا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب معاملہ آگے کیسے بڑھے گا، کیونکہ مجھے تو اس معاملے کے اندر کچھ زیادہ بہتر حالات نظر نہیں آتے۔ کل کا مارکا ہے، تتی ہوائیں عمران خان کے لیے چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جو وارننگز ہیں یہ بھی وہی تتی ہوائیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں پنجابی میں تتی کا مطلب ہوتا ہے گرم ہوائیں، تو گرم ہوائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ زرداری صاحب کی ڈیل ٹھس کل اہم معاملہ ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے سوال و جواب کے سیکشن پر۔ سچ بات نامی ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جائے تو کیا عمران حکومت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس کے اوپر میں 2-3 دفعہ ویڈیوز کر چکا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ الٹیمیٹلی اس سارے معاملے میں جانا ہے سپریم کورٹ نے۔ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن بہت اگر ایکسٹینڈو اپنی فیصلہ دے تو وہ پی ٹی آئی کو کالا دم قرار دے سکتا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی سے جو اراکین پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو کالا دم کر کے اس کی ٹکٹس پر ختم کر دے گا، تو وہ تمام اراکین اسمبلی آزاد اراکین تصور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر نئی پارٹی بنے گی، جو بھی اس کا سین ہوگا، لیکن یہ معاملے نے جانا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن ابھی سیکورٹی کمیٹی نے ہی اپنی فائنڈنگز نہیں دی جو اس نے اگست میں دینی تھی پچھلے سال، اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا ٹائم گزر چکا ہے، 6.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے اب الیکشن کمیشن نے اپنا مومنٹم پکڑا ہے تو یہ چیزیں بھی اب آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ نذیر احمد صاحب کا سوال ہے، شیخ رشید کیوں اپنی ہی ٹیم کے خلاف گول کرنے میں مصروف ہیں؟ یہ بھی وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں میں عمران خان شامل ہیں، یہ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو ہواؤں کا رخ بدلتے ہوئے دے کے اپنی چال کو بدل لیتے ہیں۔ ستارے اپنی چال بدلتے ہیں، یہ بھی اپنی چال بدلتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ذرا اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہوائیں ٹھنڈی آ رہی ہیں، اب ہواؤں نے گرم ہونا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی ہوائیں گرم ہونا شروع ہوتی ہیں، یہ اپنی منزل نیچے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب ان کی طرف سے جو بار بار بیانات آ رہے ہیں، اور اب عمران خان کی طرف سے بھی جس طریقے سے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لگ رہی ہے کہ اب گیم کس حد تک آگے بڑھ گئی ہے۔ ان کی جانب سے خود یہ کہہ دینا کہ 16 نہیں 35 اراکین اسمبلی تھے، پھر یہ کہہ دینا کہ 16 اراکین اسمبلی جنہوں نے نیشنل اسمبلی میں گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ان کے نام عمران خان کو پتہ ہیں، تو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے بھی این آر او لیا ہے اپنے آپ کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے۔ تو انہوں نے خود یہ اون گول، اگر آپ نے بتا رہے ہیں نا گول، تو انہوں نے اون گول کیا ہے، خود اپنی ٹیم کے خلاف گول کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ اب ٹائم کم رہ گیا ہے، مجھے اب اگلی کوئی الائنمنٹ کرنی ہے، تو میرا خیال ہے بھی اس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا جی، رانا حسن صاحب فرماتے ہیں، لگتا ہے سنجرانی صاحب کے ساتھ ساتھ حیدری صاحب بھی جیت جائیں گے، قومی اسمبلی والا معاملہ ہوگا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات میں نے ابھی آپ کو کہی ہے کہ یہ جو نئی گیم بن رہی ہے، اس گیم کے اندر اس بات کے مجھے خاصے امکانات لگتے ہیں کہ اوپر سنجرانی صاحب جیت جائیں، نیچے حیدری صاحب جیت جائیں، کیونکہ وہ جو میں نے اب آپ کو بتایا تھا نا 50-50 والی گیم، وہ اس وقت وہ لگ رہی ہے۔ اے این پی، مینگل اور بلوچستان کی ایک اور پارٹی ہے، اس کا ایک سینٹر ہے، یہ تمام ذرا ٹرکی سی چیزیں ہیں، یہ اگر ایک طرف چلے گئے تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم کا مجھے خاصی حد تک امکان لگ رہا ہے کہ وہ گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے اگر ان کو انڈیپینڈنٹ ووٹ دینے کا موقع ملا، لیکن اس وقت چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا ٹلیاں کھڑک رہی ہیں، تو مجھے اس کا بھی امکان مشکل نظر آتا ہے۔ افتخار احمد چودھری صاحب کا سوال ہے، الیکشن کمیشنر کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان کے خلاف کیا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ مجھے الیکشن کمیشنر صاحب کے پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈسکا والا الیکشن ہے، جہاں سے ہمیں الیکشن کمیشن آگے بڑھتا ہوا نظر آیا، اگر دیکھا جائے تو 2 واقعات ایسے ہوئے جس میں الیکشن کمیشن کے اندر ہمیں سپائن نظر آ رہا ہے۔ 2 واقعات، پہلا تو یہ سپریم کورٹ کے اوپر جب صدارتی ریفرنس تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیکل 226 کے تحت ہی الیکشن کرائیں گے، اور سپریم کورٹ کے بارہا سوالات کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے تحت الیکشن کرانے پر پابند ہیں، جس پر سپریم کورٹ نے اس پر اپنی ورڈکٹ دی کہ یہ 226 کے تحت ہی ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ذرا سا لچک نہیں دکھایا۔ تو یہ ان کا ایک پہلا اس بات کا اظہار تھا کہ ہم اب انڈیپینڈنٹ ہیں۔ دوسرا تھا ڈسکا الیکشن، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ اگر قرار دیا گیا تو کیا وہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی
کا ہی ایویڈنس کافی ہے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے آر او نے رپورٹ دی اور خود الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کیا گیا، 20 پریزائڈنگ آفیسرز اپنے پولنگ عملے سمیت لاپتہ ہو گئے۔ یہ وہ ایویڈنس تھا جس کے لیے الیکشن کمیشن کو کسی پروب کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے اندر وہ خود مدعی تھے، لہٰذا انہوں نے اس پر فیصلہ دے دیا۔ اس کے اندر مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کسی طریقے سے کوئی چکر نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ فارن فنڈنگ کے معاملے کے اندر خود پی ٹی آئی نے درخواستیں ڈال کے اس کو بے حد پیچیدہ کر دی ہے، لیکن اب کل میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے اس پر بھی اپنی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہوا ہے، کل یا منڈے کو، تو اس کو میں چیک کر کے آپ کو انشاءاللہ منڈے کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اب فارن فنڈنگ کیس کہاں تک رہ گیا ہے باقی۔ لیکن ابھی ہمیں اہم مارکہ یعنی کل کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کل جمہوریت پسند کامیاب ہوں گے یا مقتدر طاقتیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔